अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, दो तीन अहम खबरें उसका हम जायज़ा लेंगे और वो बड़ी खबरें कौन सी हैं नाजरीन, वो आपको पता है कि एक तो ये जो मौजूदा जंग जारी है ईरान अमेरिका इसराइल, उसका जायज़ा लेंगे और उसके जो असरात दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी अब आना शुरू हो रहे हैं, ये हम देखेंगे। और नाजरीन, क्या इमरान खान की रिहाई जो है वो ईद तक मुमकिन है, ईद से पहले रिहाई क्या मुमकिन है, ये हम देखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, एक मुल्क ऐसा है जिसके वज़ीर आज़म ने दो टोक डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया और उसकी बड़ी एडवर्टाइज मशहूरी हो गई। वो कौन सा वज़ीर आज़म है? और इस जंग में कोई एक और फरीक भी हमले कर रहा है, वो पता नहीं चल रहा कौन सा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, हमारी अगर खबरें पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और हो सके तो अगर कोई आपको हमारी वीडियो में कमी महसूस हो या अच्छी लगे तो कमेंट्स भी कर दिया कीजिए। और चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। तो सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि ये जो जंग है क्या तवील होने जा रही है और इसके असरात क्या पाकिस्तान में क्या रूनमा होंगे। तो नाजरीन, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है उन्होंने ताज़ा जो है ब्रीफिंग में कहा है कि अब जो है इजलास 15 रोज़ की बजाय हफ्ता रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की जो है जायज़ा लेना होगा हफ्तावार। और उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो स्टॉक जो है तसल्ली बख्श मौजूद है। और उन्होंने ये भी हदायत साथ साथ जारी की है कि दफातर में अमला ज़रूरी जो है वो तलब किया जाए और हफ्ते में 2 दिन जो है ऑनलाइन काम करने की तजावीज़ भी ज़ेरे गौर हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, आइंदा कुछ दिनों तक अगर ये जंग जारी रही तो फिर इस पर भी गौर किया जा रहा है कि स्कूल जो हैं वो या कॉलेज ये भी ऑनलाइन जो है वो शुरुआत किए जा सकते हैं। और ये ताज़ा तरीन इतलात हैं और ये असरात यानी पहुँचने वाले हैं अगर जंग लंबी हुई। और उधर नाजरीन, ईरान ने धमकी दी है कि एक कतरा भी आबनाए हुर्मत से नहीं गुजरने दिया जाएगा। तो ताज़ा तरीन ये सूरत हाल है। और उधर नाजरीन, अमेरिका जो है उसकी बमबारी की ये सूरत हाल है कि वो कोई जगह भी नहीं देख रहा, चाहे कोई आबादी हो चाहे क्या हो, वो इस तरह नाजरीन जारियत में उतरा हुआ है कि जिस तरह बताया ये जा रहा है कि ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि इस तरह की बमबारी जो है गजा में देखी गई थी कि जहाँ ना बच्चों को देखा जा रहा था, ना औरतों को देखा जा रहा था, ना हॉस्पिटल देखे गए, ना मसाजिद देखी गई, सहाफ़ी जो है वो भी कई यहाँ से गए। तो नाज़रीन, यहाँ भी उसी तरह की सूरत हाल है क्योंकि आज तक आप ये देखें कि कितने ममालिक हैं, 54 ममालिक जो हैं वो OIC में हैं। और आपको पता है कि किसी ने आज तक गजा में जो जुल्म और बर्बरियत जारी रही कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो बल्कि जो है वो उसमें जो है अब ममालिक जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस पीस मुआहदे में जो है वो अमल करने जा रहे हैं, मगर किसी ने उसके खिलाफ आज तक ऐसी आवाज़ बुलंद नहीं की, ना रोका। और वहाँ कितनी तबाही हुई। और अब ईरान में भी यही सूरत हाल है कि वो अमेरिका जो है उनको पता है कि कोई हमको बढ़कर रोकने वाला नहीं, बल्कि काफ़ी ममालिक तो उसका साथ दे रहे हैं, जहाँ बरतानिया ने अपने अड्डे भी दी है। तो नाजरीन, एक मुल्क ऐसा भी है जिसने जवाब दिया और वो स्पेन के वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने अब कहा कि नो वार का लफ्ज़ कहा। और वो उसके ऊपर आर्टिकल भी छपे हैं और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उसको डोनाल्ड ट्रंप के गज़ब का कोई खौफ नहीं है। और वो वज़ीर आज़म स्पेन के हैं जिसने कहा नो वार के जंग जो है वो नहीं चाहिए। तो इसी तरह जो अवाम का, अमेरिका की अवाम का रद्द अमल है नाजरीन,
تو وہ بھی یہی ہے کہ وہاں بھی جو ہے ناظرین عوام کا رد عمل بھی یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر عوام، کچھ جو ہے سروے کے مطابق کتنے پرسنٹ بتا رہے ہیں، کوئی کتنے پرسنٹ بتا رہے ہیں، تو ہم آپ کو یہی بتائیں گے ناظرین کہ زیادہ تر جو اکثریت عوام کی ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے، کیونکہ اس جنگ میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے کیا مقاصد ہیں، کس وجہ سے یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ کیونکہ وہ اس لیے ناظرین کے یورینیم افزودگی کے تو پہلے ہی وہ جو جنگ ہوئی اس میں بمباری بھی کر چکا امریکہ اور بتا چکا کہ ہم نے سارا کچھ تباہ کر دیا۔ تو اب تو یہ پہلے خبریں یہی آ رہی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صاف کہا تھا کہ وہاں کی عوام کھڑی ہو جائے اور وہ قبضہ کر لے، تو یہ ساری چیزیں تو وہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ یہ رجیم چینج آپریشن ہے جو یہ اسرائیل اور یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے اس کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین اس مقاصد میں تو پورے نہیں ہوئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو اپنا ایران ہے وہ تو تاک کر نشانے لگا رہا تھا، اور اب جو ہے گزشتہ روز سے یعنی آج تقریباً چھٹا ساتواں روز جنگ کو ہو گیا ہے، اور اس چھٹے روز میں اب جو ہے کمی آئی ہے ایران کی جانب سے حملوں میں۔ اب وہ کوئی اپنی اسٹریٹجی انہوں نے کوئی چینج کی ہے، اور ادھر جو ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ حملے جاری ہیں، اور کیا جو آنے والے دنوں میں جو اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو اس کی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شہرت ہے اس میں بڑا فرق پڑے گا، اور جو مڈ ٹرم الیکشن ہے اس کا بھی خطرہ ہے کہ یہ کئی اس میں بھی ہار نہ جائیں، یہ صورتحال ہے۔ اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اسرائیل کہ یعنی کہ پیچھے لگ کر اس نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے، اب کیا صورتحال بنتی ہے، اور دنیا بھر کے جو اس کے allies ہیں، جن ممالک نے اڈے دیے وہ بھی پریشان، اور ان کو یہ اس جنگ میں یہ تو ہوا ہے ناظرین کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ یہ جو اڈے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہماری ایک حفاظت کا یعنی کہ ایک حفاظت کے طور پر اس کو لیتے تھے کہ ہم جو ہے یہ ان اڈوں کی وجہ سے جنگوں میں محفوظ ہوں گے، اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ہم محفوظ نہیں ہے، اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے کیا اور سہولتیں بھی امریکہ کو دیے، اڈے بھی دیے، مگر جنگ میں جو ہے وہ ان کو یہ اب باور ہو گیا ہے کہ اپنے پاؤں پر ہی کھڑا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، بیساکھیوں پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین یہ صورتحال اور تازہ جو ایران کی اسٹریٹجی ہے وہ اس میں تو حملوں میں کمی آئی ہے، تو اب یہ کیا اسٹریٹجی ہے، اور یہ بھی خبریں آ رہی ہے کہ اب امریکہ جو ہے ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اہم جگہوں پر جو ہے وہ حملہ کروں گا اور اہم تنصیبات پر حملہ کروں گا۔ وہ اب کون سی ہوگی، کون سی اہم تنصیبات ہوگی، یہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو ناظرین خطے میں مشرق وسطیٰ میں جو ہے صورتحال آنے والے دنوں میں اگر جنگ لمبی ہوئی تو اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہو گئے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر بھی، اور یہ ہم نے آپ کو صورتحال بتا دی ہے کہ ہفتہ وار بریفنگ جاری ہو گئی ہے، اور اگر یہ پیٹرولیم مصنوعات کا سلسلہ جنگ لمبی رہی تو یہ رہتا ہے تو ناظرین ذخیرہ جو ہے تسلی بخش اس میں بھی کمی آئے گی، اور پھر جو ہے آن لائن کا پروگرام بھی شروع ہو سکتا ہے کہ اسکولوں میں دفاتروں میں حاضری کم ہو اور آن لائن سلسلہ شروع کیا جائے، یہ حفظ ما تقدم کے طور پر اور یہ یعنی کہ حفاظتی جو احتیاطی تدابیر کے طور پر۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین۔ اب جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جو ہیں وہ ناظرین ہوتا یوں ہے کہ کوئی بھی جب کیس کتنے عرصے کے بعد لگ جائے تو عوام میں جو پی ٹی آئی کی عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ گرتے کو تنکے کا سہارا، تو وہ گرتے کو کہتے ہیں کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا۔
تو صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ امید کی ایک کرن جاگتی ہے پی ٹی آئی کے، اور جو بہنیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی پریشان ہیں عمران خان کی جو آنکھ کا مسئلہ ہے اس کو لے کر، اس کی صحت کے حوالے سے کتنی پریشان ہے۔ تو وکلا نے بھی اب امید یہ جگائی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اب کیس لگ گئے ہیں، عدالت کا رویہ بھی کچھ اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو کیس ایک 11 تاریخ کو فکس ہے، اور عمران خان کو شفٹ کرنے کا کیس جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ 10 تاریخ کو ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ گزشتہ ہیرنگ میں جو ہے وہ یہ 10 تاریخ کی پیشی شفٹ کرنے کی عمران خان کو وہ آگے چلی گئی تھی، جس پر جو سلیمان اکرم راجہ ہے انہوں نے تو تھوڑی مایوسی دکھائی تھی کہ یہ جو ہے یہ فی الفور سماعت کر کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ بھی 5-6 روز آگے چلا گیا تھا کیس۔ تو ناظرین اب یہ 10-11 تاریخ بھی دور نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ عید پر رہا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں بھی جو ہے وہ امید ہی دلانی چاہیے، اور دعا کو رہنا چاہیے کہ پاکستان میں ہم آہنگی پیدا ہو، پاکستان ترقی کرے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔